دوستوں السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ مرزا پھکی اس بات پہ بڑا فخر کرتا ہے کہ دیکھو جی میرے خلاف جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہر طبقہ میرے خلاف ہے، اور اس کو وہ اپنی سچائی کی علامت مانتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ کسی کے خلاف ہوں تو وہ اس چیز کو معیار بنا لے؟ بڑے کلپ مختلف جگہ سے دکھا رہا ہوتا ہے، دیوبندیوں کے دکھا رہا ہے، اہل حدیث کے دکھا رہا ہے، اس کی چیخیں سنو جی، اس کی چیخیں سنو۔ جب تو تمام لوگوں کے خلاف بولے گا، صحابہ کرام کے خلاف بولے گا، تو وہ چیخیں گے یا نہیں چیخیں؟ یہ کیا کوئی معیار ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اور زیادہ اس کے خلاف بول رہے ہیں کیونکہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے یہ سچا ہے وہ سارے جھوٹے ہیں؟ بات سنیں، کیا پہلے تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا؟ معتزلی کیا تھے؟ معتزلیوں نے جب قرآن کی اپنی تفسیر بنانی شروع کی تو اس وقت کے جو دیوبندی بریلوی تھے، آپ کے شافعی، مالکی، حنبلی، جو کچھ بھی تھے، اہل بدعت تھے، اہل شرک، جو کوئی بھی فرقے تھے، ان کے خلاف تھے یا نہیں؟ آپ دیکھیں جس وقت خلق قرآن کا مسئلہ ہوا ہے تو اس وقت شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، تمام کے تمام لوگ ان خلق قرآن کے لیے ایک طرف تھے یا نہیں؟ اس کی مخالفت کر رہے تھے یا نہیں؟ قربانیاں دے رہے تھے؟ امام احمد بن حنبل کا تو بہت بڑا کردار ہے اور حسینی کردار ہے، لیکن ایک طبقہ ان کے حق میں بھی تھا۔ ابھی بھی آپ حسن اللہ یار کا دیکھ لوں، وہ 24 گھنٹے قرآن کو مخلوق مخلوق کہتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں آج کل کے دور میں تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ دیکھیں سر سید احمد خان دیکھ لیں، نیچری جو ہے اس کی قومی خدمات ٹھیک ہے، وہ کسی شک و شبہ سے بالا تر ہیں، لیکن مذہب کے میدان میں جب اس نے کچھ رخنہ اندازی کی تو آپ مجھے بتائیں کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تمام ہی اس کے اعلیان مذہب اس کے خلاف ہی تھے۔ وہ نیچری کہلاتا تھا، اور نیچری یہ بھی دہریوں کی غالب کمال اور حارث سلطان کی ہی ایک قسم ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ جب آیا ہے تو اس کے اندر کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ تمام اس کے خلاف تھے یا نہیں؟ اب یہ لوگ آج بھی جس وقت تمام کے تمام لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف بولتے ہیں یا احمدیوں کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف بولتے ہیں، تو یہ تمام کے کلپ کو جو ہے اکٹھا کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں، جس طریقے سے مرزا دکھاتا ہے، وہ دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو جی میں جو ہوں کیونکہ سچا آدمی ہوں، ان لوگوں کی چیخیں سنیں۔ بالکل نہیں ایسے، یہ قادیانی جو ہیں یہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ کوئی ایک ان کی ویڈیو دیکھی ملا زار کرائیں، اس کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد کا کلپ بھی تھوڑا سا حصہ شامل، وہ تمام کے تمام دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام کے تمام انہوں نے دیے ہوئے تھے، دیکھو جی کہ یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف بول رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز ہے، جس وقت وہ آیا وہ بھی ایک نیم قسم ہی تھا، نہیں جی نہیں میں تو جی صرف حدیث سے انکار کرتا ہوں اور قرآن کے حق میں ہوں۔ وہ بھی دیکھیں اس کے اندر بھی سارے کے سارے لوگ کٹھے ہوئے تھے یا نہیں؟ اور وہ پھر دیکھو کہاں اس کے اثرات رہے پرویزیوں کے، نیست و نابود ہو گیا۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی کا ویسے تو کردار بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، ایسی بات نہیں، ہم مانتے ہیں قرآن، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے کتاب لکھی خلافت اور ملوکیت، تو اس وقت کیا خیال ہے کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے اکٹھے نہیں ہو گئے تھے؟ سب کے سب ان کے خلاف نہیں بول رہے تھے؟ تو کیا یہ دلیل ہو سکتی ہے کیونکہ مولانا مودودی کی یہ کتاب جو ہے نا ایک طرف سب ایک طرف اس وجہ سے سچی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ اسی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے ملا سب نے تیرے خلاف، ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ علماء تیرے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ اب دیکھیں جواز نقوی آپ دیکھ لیں، اس نے محمد علی مرزا نے تو تقریباً 90% جو ہے نا یہ انہی لوگوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، کیوں وہ اس کے خلاف بولیں گے؟ آپ دیکھیں جو فضل ہمدرد ہے وہ تقریباً 99% ان کی گود میں، دوسرے طبقے کی گود میں بیٹھا، وہ اس کے خلاف کیوں بولیں گے؟ اسی کے خلاف تو کوئی ایک دو کلپ آ بھی جاتا ہے، اس کے خلاف تو بالکل کوئی نہیں آ رہا۔ آپ دیکھیں جواز نقوی دیکھ لیں، وہ شیعوں سے کوئی 2-4% تھوڑا سا ڈیویٹ کرتا ہے، کوئی اہل سنت والجماعت کی بات کر دیتا ہے، مختار سقفی کی جیسے اس نے بات کری، یا کوئی اور قسم کے حضرت ابوبکر کے اوپر کوئی پروگرام پیش کر دیا، حضرت عمر فاروق کے اوپر کوئی پروگرام پیش کر دیا، دیکھیں اس کا تبرہ ہے لیکن تبرہ کا لیول کم ہے۔ یہ دیکھیں شیعہ علماء اس کے خلاف ہیں یا نہیں؟ اب کس طرح سنی علماء تھوڑی بہت اس کی تعریف کرتے ہیں اور شیعہ علماء، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے،
تاریخ کے اندر ہمارے بہت سارے اسلاف ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا اب بھی آپ اپنے اسلاف سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا اس نے یہ ڈال نہیں دیا کہ 1400 سال میں یہ اسلامی مفکرین نام کی، سکالر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، علماء نام کی چیز ہی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہیں تو وہ بھی انسان. پورے ذخیرہ الفاظ میں سے، پورا ذخیرہ کتب میں سے کوئی 1-2 لائنیں ایسی تلاش کر لینا، کسی کی بھی ہو سکتی ہیں. اس کی دیکھیں حاجی علی نواز صاحب، اس کی وہ کلاس لیتے ہیں، میرا خیال ہے 200 کے قریب تو غلطیاں وہ اس کی پکڑ چکے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں. یا تو دے اس کا جواب. آپ کو کیا اپنے اسلاف کے اوپر وہ فخر ہے؟ اب دیکھیں جس آدمی کا محمد بن قاسم ولن ہو اور راجہ دائر ہیرو ہو، وہ اس کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگائیں. میرے دوستو دیکھو، محمد بن قاسم دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں سے شمار ہوتا ہے. محلاتی سازشیں ادھر بھی ہوئیں. ولید بن عبد الملک جس نے اسے بھیجا تھا، اس کے بعد سلیمان آیا جو اس کا سکسیسر تھا، وہ سلیمان بن عبد الملک تھا. ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تو وہی کچھ ہوا، اس نے ان کے جرنیلوں کو واپس بلایا اور ان کو سزائیں دی. اس کے اندر محمد بن قاسم بھی ہے. محمد بن قاسم کو اگر موقع ملتا تو وہ محمد غزنوی یا غوری سے پہلے لاہور تک وہ پہنچ جاتا. وہ اتنا بڑا جرنیل تھا. اور جس وقت وہ گیا ہے تو یہاں پر ہندوؤں نے ماتم کیا ہے کہ دیکھو جی ہمارا مسئلہ جو ہے، ہم تو کیا سمجھ رہے تھے یہ اس نے تو انصاف کا اور وہ علم بلند کیا کہ جو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، عدل و انصاف کا. اب دیکھیں موسیٰ بن نصیر ہے یا طارق بن زیاد ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی جرنیل ہی تو ہیں جس کے اوپر ہم اتنا فخر کرتے تھے. طارق بن زیاد نے کیا کیا تھے؟ کشتیاں جلائیں تھی. فاتح یورپ بنا. موسیٰ بن نصیر فاتح افریقہ بنا. محمد بن قاسم فاتح ایشیا بنا. اب دیکھیں یہ بندہ آہستہ آہستہ آپ کو اسی میں لے کے جا رہا ہے جن کی گود میں یہ بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں کچھ ہی عرصے کے بعد اس آدمی نے، ابھی تو یہ محمد بن قاسم کے خلاف اور نور الدین زنگی کے خلاف بھی یہ بولا، اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی بولنا. یہ آپ نوٹ کر لیں میری آج بات. کچھ عرصے کے بعد اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھی عرض سرائی کرنی ہے. حتیٰ کہ اب یہ معاملہ جو ہے صحابہ کرام کی طرف جا چکا ہے اس کی حرز سرائی کا. اب ویسے تو کہتا ہے 2-3 صحابیوں کا معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کی زبان کھل جاتی ہے نا تو پھر ہوتا یہی کچھ ہے جو ہے. آپ کے دل میں وہ عزت اور احترام کیا اب ہے؟ اب اس چیز کی ابتدا جو ہے دیکھیں مولانا مودودی نے کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی میں جو ہوں نا یہ کتاب لکھتا ہوں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، اور میں عثمان غنی کو یہ بتانے کی اس نے کوشش کی کہ دیکھو عثمان غنی سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور وہ انسانی بنیاد صحابہ کرام کو وہ عام انسان کی سطح پہ پرکھ رہا ہے. دیکھیں ہمارے جو تھے، ہمارے جو پوروج تھے، ہمارے جو سیسر تھے، ہمارے جو آبا و نانے دادے تھے، انہوں نے ایک اصول کہ ہم نے شذرات صحابہ پہ نہیں بولنا. اب دیکھیں شذرات صحابہ پہ جب آپ بولیں گے تو دیکھیں بہت ساری باتیں جو ہے نا آپ کو کہنی پڑتی ہیں. اب جس وقت ہم اہل تشیع کے پاس جاتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ جنگ جمل پہ بول رہے ہیں، جنگ صفین پہ بول رہے ہیں، جنگ نہروان پہ بول رہے ہیں، حق علی پہ بول رہے ہیں، باغ فدق پہ بول رہے ہیں. جبکہ ہمارا یہ کبھی بھی آپ نے ان مسائل کے اوپر اہل سنت والجماعت کی مساجد میں کبھی کسی کو خطبہ دیتے ہوئے یا بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اس کے پیچھے جب کی بات کی جاتی ہے تو تاثر یہ دوسری طرف سے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ حضرت امیر معاویہ کی محبت کی وجہ سے یہ ایسا کرتے ہیں. میرے دوستو ایسی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے عشق علی ہے. میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شذرات صحابہ پہ نہیں بولنا چاہیے، اس کے پیچھے عشق علی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کی محبت بول رہی ہے کہ ہم نے شذرات صحابہ پہ نہیں بولنا. اگر پھر بولیں گے تو بولے ہیں نا مولانا مودودی. دیکھیں پھر انہوں نے کیا لکھا ہے. میں آج آپ کو اسی لیے میں نے کہا ہے کہ یہ محمد علی مرزا اللہ کا عذاب سے کم نہیں ہے. ظاہر تو وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن کہہ وہ کچھ اور ہے، کسی اور کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں مولانا مودودی نے یہ صفحہ نمبر 116 پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایسے سمجھو کہ تاریخ میں کوئی شاید پہلی دفعہ اس حد تک کسی سنی عالم نے کچھ کہا ہو.
اور لوگ حیران رہ گئے کہ ہم سن کیا رہے ہیں۔ وہ عثمان غنی جو ذو النورین ہے، جو وجہ بیت رضوان ہے، جس کے پاس خانہ کعبہ کی جس خاندان میں آج بھی کنیاں اسی کے پاس موجود ہیں، جو اہل مدینہ کو کنواں خرید کے دینے والا ہے، جو اہل مدینہ کی غلے کے ذریعے سے وہ مدد کرنے والا ہے، خلیفہ راشد، دنیا کے سپر پاور کا سربراہ رہا، جو ہے نا، اس کے خلاف ہم ایسی بات کریں، وہ جو ہے لوگوں کی تو ٹانگیں کانپ رہی تھی اس وقت۔ اب دیکھو وہ لکھتا کیا ہے، اہل سنت والجماعت نے دیکھے اس چیز کا پھر کنڈیم کیا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ مولانا مودودی نے لکھا صفحہ 116 کے اوپر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا، اس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے، اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ اب یہ انہوں نے پھر آگے وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ دے دیے، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انتہائی طور پہ اہلیت کا ثبوت دیا، ایک دو کے علاوہ۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ مانتے ہیں کہ انتہائی طور پہ اہلیت، اور بڑی حکومت جو ہے بڑی مستحکم رہی، آخری 2-3 سال کچھ تھوڑا سا اشار پیدا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی دوران ہی مولانا مودودی پھر لکھتے ہیں، کہنے لگے کچھ لوگ بات تو کر رہے تھے، تو ری ووٹنگ ہوئی، پھر دوبارہ بیعت ہوئی، تو پھر صفحہ نمبر 117 پہ لکھتے ہیں، طرز عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی بھی تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور جب حضرت عثمان کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کی بیعت کی تجدید کے لیے پکارا تو لوگ بغاوت کے علمبرداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ ان کے خلاف شورش برپا کرنے اٹھا، اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کی بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ چیز ان کو لکھنا پڑا کہ دیکھیں اگر ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو اختلاف تھا بھی صحیح، لیکن جب ری ووٹنگ ہوئی ہے، جب دوبارہ بیعت تو لوگ ٹوٹ پڑے کہ عثمان غنی کی خدمات کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب وہ جنگ جمل بیان کر رہے ہیں، یہ مولانا مودودی جنگ صفین، اس قسم کی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ نہیں جی ان کے عمال نے، ان کے گورنر جو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو ناپسندیدہ تھی۔ اب دیکھیں کہ وہ پھر شہید ہو گئے، اب محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کا نام بہت زیادہ آگے آیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 10-12 سال سے تو انٹرنیٹ بہت زیادہ ہے، کسی زمانے میں صرف کیبل ہوا کرتی تھی، ایئر وائی ایکسپریس، جیو نیوز وغیرہ، اسی کے اوپر ایک مذاکرہ آ رہا تھا، تو ایک شیعہ عالم تھا، یہ 2 سنی علماء تھے، اور کمپیئر جو تھا وہ بھی سنی تھا۔ تو اب شیعہ عالم نے ان دونوں کو سمجھے جیسے پھنسایا ہوا تھا کہ محمد بن ابی بکر نے جو ہے وہ نام کی وجہ سے ایک مغالطہ ڈالتے تھے یہ لوگ کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ اب یہ جو 2 علماء ہیں یہ تھوڑے سے ادھر ادھر وہ دوبارہ پھر یہ بات کر دے، کمپیئر جو ہے وہ بھی کسی طریقے سے ادھر ادھر موضوع کو لے جانے کی کوشش کرے، جو شیعہ عالم ہے وہ دوبارہ یہ بات کر دے۔ اب ایک سنی علماء نے کہا اس صورتحال سے نکلوں کیسے؟ نے کہا جی ہاں کچھ تواریخ میں ذکر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ وجہ صرف یہ ہے کہ درس نظامی کے اندر تاریخ کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں، یہ قرآن، بخاری، فقہ، قدوری، انہی لوگ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شیعہ مکتب جو تو وہ تو سارا بیس اسی جھوٹی سچی تاریخ کے اوپر کرتا ہے۔ وہ کیا کرے، نہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ستیلا بیٹا ہے۔ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، کچھ لوگ جاننے لگ گئے ہیں کہ محمد بن ابی بکر کون ہے۔ محمد بن ابی بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ستیلا بیٹا ہے۔ حضرت اسماء جس وقت آئی ہیں حضرت علی کے نکاح میں، وہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی، اور یہ جو ہے وہ گود میں لے کے آئی تھی اس کو، چھوٹی عمر تھی اس کی، تو یہ جو ہے وہیں جوان ہوا، وہیں لکھا پڑھا، وہیں سارا کوئی حضرت علی کے گھر میں ہی رہا۔ مالک اشتر جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک صحابی تھا، ہے نا، اس کے اپنے اقرارات دیکھ لیں۔
اب یہ سب کچھ ہو گیا، اب محمد علی مرزا یہ کیوں نہیں بتاتا، محمد بن ابی بکر کی اصلیت کیوں نہیں بتاتا؟ ایک آدمی جو دیوار پھاند رہا ہے، خلیفہ وقت سپر پاور کے سربراہ کی دیوار پھاند رہا ہے اور جا کے داڑھی نوچ رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے۔ آج بھی یہی جرم کیا جائے تو 7 سال سزا ہے اس کی، تو اس کو کیا سزا ملی؟ اب یہی بات جو ہے مولانا ہم بابا دادا نے یہی ایک اصول، ہم نے بات ہی نہیں کرنی شجرات ہے اس کے پیچھے عشق علی ہے۔ اب مولانا مودودی جو ہیں وہ جس وقت یہ بولنے لگے تو ان کو پھر یہ لکھنا پڑا، کیا لکھنا پڑا؟ وہ اسی چیز کے اوپر ہمارے سنی علماء سیکھ پا ہوئے لکھتے ہیں، یہ صفحہ نمبر ہے 146، لکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے۔ مولانا مودودی لکھ رہے ہیں اب اس سے بڑا ناسبی کوئی اور ہوگا؟ کہنا اسے ناسبی، آپ شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنی کے عہدے تک دے دیے۔ اب دیکھیں یہ ایک ناسبی کے علاوہ کوئی اور لکھ سکتا ہے؟ لیکن مولانا مودودی مجبور ہیں، کیونکہ جس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو حق کو حق لکھنا ہے، میں نے صاف صاف بات لکھنی ہے، وہ انسانی سطح کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہم تو جب ہم نے کہہ دیا کہ نبی کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے تو بات تو ساری اسی کے اندر ہی آ گئی۔ ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا۔ حتیٰ عہدے تک دے دیا۔ درآں حالی کے قتل عثمان میں ان دونوں صحابوں کا جو حصہ تھا، یعنی کہ محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر، ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کی وجہ سے سب کو معلوم ہے، اس وقت کیا معلوم تھا؟ اس وقت مولانا مودودی کو یہ لکھنا پڑا۔ حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا مودودی، جن کے اوپر اس کتاب کا شیعہ ہونے کا الزام لگا تھا۔ حسین احمد مدنی نے شروعات کے دنوں میں جب انہوں نے ان کی تحریریں مولانا مودودی کی پڑھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے مولانا مودودی کی تحریروں سے عدو صحابہ کی بو آ رہی ہے، اور پھر وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ذہن تو بنا ہی رہے تھے۔ یہ محمد علی مرزا جو ہے لکھے نا اب یہ نہیں، وہ ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اسی وجہ سے سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، اور وہ جناب پھدک رہا ہے اس چیز کو، دیکھو جی میرے خلاف سارے خلاف ہیں، اور اس چیز کو اپنی سچائی کی دلیل مانتا ہے، دیکھو جی ان کی چیخیں نکلیں گی۔ کمال کی بات ہے بھئی، تیرے والد کو کوئی کچھ کہتا ہے ایک آدمی تو تم چاروں پانچوں بھائی، تم چاروں پانچوں میں نے پورا خاندان اس کے خلاف ہو جاتے ہو، تو وہ کہہ کہ دیکھو جی سارے میرے خلاف ہو گئے اس لیے میں سچا ہوں۔ بالکل صحیح کر رہے ہیں تیرے ساتھ، اور بہت علمی پیمانے میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ تو امیر معاویہ کے خلاف جس طریقے سے تو باتیں کرتا ہے، جس حدیث کو تو بہت زیادہ لا رہا ہے، اس کا علمی جواب دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، میں صرف یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں، اگر یہ کیا ہم حضرت علی رضی، جب پہلی دفعہ لوگوں نے سنا، جس وقت اہل سنت والے تو ان کے پاؤں کے نیچے تھے کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے، ہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کہیں۔ اب دیکھیں ایک طرف جو ہے عہدے دیے جا رہے ہیں، ایک غلطی وہ ہے، ایک طرف جو محمد بن ابی بکر مالک اشتر جو ہیں جو قاتلین عثمان میں شمار ہوتا ہے، اور وہ گورنری حاصل کر رہے ہیں۔ اب دونوں کو آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھیں، اس غلطی میں اور اس غلطی میں آپ کو ایٹیٹیوڈ میں کس کے اندر فرق نظر آ رہا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں نہیں بولو نہیں بولو نہیں بولو، اس کے اندر عشق علی ہے، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اب یہ شیعہ علماء ہر وقت یہ بات کرتے ہیں، خدا را اس چیز کو سوچو،
خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو انسانی بنیادوں کے اوپر اگر پرکھنا ہم نے شروع کر دیا تو وہی ویسے ہی پرکھنا شروع کر دیا جیسے باغ فدق پہ بات کرتے ہیں، واقع کرتاس پہ بات کرتے ہیں، سقیفہ بن سعدہ پہ بات کرتے ہیں، حق علی امامت پہ بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس رہے گا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام جس پر ڈسکس ہو رہا ہوگا، محمد علی مرزا نے جس چیز کی ابتدا کی، یہ انگاروں سے کھیل رہا ہے یہ آدمی، اور دیکھے گا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جتنے آپ متحد ہیں اور زیادہ متحد آپ ہو جائیں اس کے خلاف، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جتنے بھی کٹڑ اس کے حامی ہیں، جو اس کو بے انتہا پیار کرتے ہیں، جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، میرا سوال انہی سے ہے، خدا را آج سے 10 جب سے یہ آدمی آپ کی زندگیوں میں آیا ہے، آج سے 10-12 سال پہلے، اور اب آپ کے خیالات دیکھیں، کیا آپ کو اپنی تاریخ کے اوپر، کیا آپ کو اپنے اسلاف کے اوپر اتنا فخر ہے جو پہلے فخر تھا؟ کچھ بھی آپ کے ہاتھ پلے نہیں ہے۔ جس وقت صلاح الدین ایوبی کے خلاف دیکھیں کتنا زیادہ انگریز آج بھی رت اللسان ہے کہ یہ انسان تھا یا فرشتہ، اس کے خلاف اس نے بولنا ہے، تو آپ کے ہاتھ پلے کیا رہے گا؟ علی مرزا اتنا ہی غیر جانبدار بنتا ہے تو وہ شیعہ امامت کے اوپر تفصیل سے اور کھل کے بات کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا، اسے معلوم ہے کہ اگر میں کھل کر بات کروں گا تو عقیدہ ختم نبوت کے پرخے اڑ جائیں گے۔ وعلیکم السلام، خدا حافظ، وعلیکم السلام۔